السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل زاویہ نیوز۔ میں ہوں فرحان سمرو۔ آج کی افسوسناک خبر یہ ہے کہ آج رات کو ارشد شریف صاحب جو ہے وہ قتل ہو گئے۔ انگلینڈ سے کینیا گئے تھے وہ، کینیا کی کیپٹل نیروبیا میں وہ وہاں موجود تھے، وہاں پہ ان کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا۔ کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں، صبح سے ہم جو ہے وہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بتایا جا رہا ہے۔ کچھ سینئر صحافی جو ہے وہ ان کی بات ہوئی، اس میں ڈاکٹر شاہد مسعود، اپنا عمران ریاض صاحب ہو گئے، اس کے علاوہ سمیع ابراہیم صاحب، ان سے بات ہوئی۔ ان سب کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ رابطہ کیا تو پتہ معلوم یہ ہوا ہے کہ ان کو کہ وہ وہاں پہ ان کے سر پہ گولی ماری گئی ہے، اور مزید جو ہے تحقیقات اس بارے میں چل رہی ہے، اور صحافی برادری جو ہے اس حوالے سے مظاہرے اور پروٹیسٹ کا ارینج کر رہی ہے۔ اسلام آباد کے اندر بھی رانا عظیم صاحب نے پریس کلب میں مظاہرہ رکھا ہوا ہے 4 بجے، کراچی پریس کلب میں مظاہرہ رکھا ہوا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے یوجیز ہیں، ان سے بھی بات ہوئی ہے، سینئر صحافیوں سے بھی بات ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز بہت افسوسناک ہے، اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اب بھی ہو رہے ہیں، اس چیز کی ہم بہت سخت مذمت کرتے ہیں۔ عمران ریاض کا یہ کہنا تھا کہ میری ان سے لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی، وہ وہاں پہ انگلینڈ میں تھے، اس سے پہلے دبئی میں تھے، اور کچھ مہینوں پہلے ہی وہ پاکستان میں جو ہے ARY نیوز چینل میں تھے، وہاں سے ریزائن دے کے وہ انگلینڈ گئے تھے۔ انگلینڈ جانے کے بعد وہ پھر وہاں پہ ہی رہ رہے تھے، اور اس کے بعد ریسنٹلی یہ پتہ چلا تھا کہ انہوں نے بول نیوز جوائن کر لیا تھا۔ بول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے بول نیوز جوائن کر لیا تھا، اور عنقریب وہ بول نیوز چینل پہ اپنا ایک پروگرام کرنے والے تھے، مگر اس سے قبل ہی جو ہے وہ آج رات کو یہ افسوسناک ثانیہ ہو گیا۔ عمران ریاض کا یہ کہنا ہے کہ ان کی والدہ کا مجھے فون آیا، میں لاہور میں تھا، اور ان کی والدہ نے مجھے فون کرے کہا بیٹا میرا کوئی اب بیٹا ہے نہیں، کیونکہ ان کا جو ایک والد صاحب جو تھے وہ نیوی میں تھے، وہ شہید ہو گئے، ان کا ایک بھائی تھا میجر، وہ بھی شہید ہو چکا ہے، ایک ہی دن میں 2 ڈیڈ باڈی گھر میں آئی تھی، تو اب وہ اکیلے ہی تھے۔ ارشد شریف صاحب وہ بھی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، تو ان کی والدہ کا کہنا تھا کہ عمران ریاض آپ آؤ، اور آپ آنے کے بعد جتنے بھی معاملات ہیں آگے کے، ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ اس کو پاکستان لانے کے لیے انتظامات کریں۔ پھر سمیع ابراہیم صاحب بھی رات سے ان کے گھر پہ باہر موجود تھے، ان کی والدہ سے بات ہوئی، اور بہت افسوسناک اور جو ہے وہ واقعات وہاں پہ نظر آئے۔ روتے ہوئے جو ہے وہ آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے آج ان کے، سمیع ابراہیم صاحب کے بھی، عمران جی آج رات سے ہی سمیع ابراہیم صاحب ارشد شریف کے گھر کے باہر موجود تھے، اور ان کی والدہ سے رابطے میں تھے، اور جتنے بھی سینئر دوست ہیں صحافی ہیں ان کے، عمران ریاض ہو گئے، ارشد شریف کے جتنے بھی اور مزید دوست ہیں ان سب سے رابطے میں تھے، اور وہ صبح میں جو ہے وہ بات ہوئی ہے عمران ریاض سے، اور وہ پھر لاہور سے اسلام آباد آئے تھے، اور ان کے گھر کے باہر ابھی جو ہے وہ سارے تمام جتنے بھی یوجیز ہیں، جتنے بھی صحافی ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں شریک بلاول بھٹو، ان کی مذمت بھی آ چکی ہے۔ گورنر سندھ کامن ٹسوئی صاحب انہوں نے مذمت کی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے بھی مذمت کی ہے اس کے اوپر، جتنے بھی سیاسی جماعتیں، سیاسی پارٹیاں، سب نے مذمت کیا ہے کہ اس حوالے سے مذمت کی ہے، مگر اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہوتے رہے ہیں، اور یہ واقعات دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو مشرف دور تھا اس میں ایسے واقعات ہوئے ہیں، نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تب بھی واقعات ہوئے ہیں، مگر اس سب سے زیادہ واقعات جو ہو رہے اصل میں PTI کے دور میں ہوئے ہیں۔ PTI کا جو دور چلا گیا اس کے بعد کچھ چینلز جو ہے آپ دیکھتے ہوں گے ناظرین، کچھ چینل جو PTI کی سپورٹ کرتے ہیں، کچھ چینل پیپلز پارٹی کی سپورٹ کرتے ہیں۔ ہر صحافی جو ہے اس کا اپنا اپنا ایک موقف ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی پرو PTI ہے، کوئی پرو پیپلز پارٹی ہے، مگر اس نظریے سے لوگ جو ہے وہ اس کو غلط سمجھتے ہیں، غلط دیکھتے ہیں، جس کے بعد جو ہے وہ جانی نقصان ہوتا ہے، تو انسان کو اپنی جو ہے خبر بنانے والا صحافی جو ہے پھر بعد میں خبر بن جاتا ہے۔ جی سعید جان بلوچ، وائس پریزیڈنٹ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ PFUJ۔ جی سعید بھائی، یہ بتائیں کہ آج رات کو جو واقعہ ہوا ہے، سینئر صحافی ارشد شریف صاحب کو پتہ چلا کہ کینیا میں ان کو ہیڈ پہ جو گولی ماری گئی ہے، اور کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ابھی تک معلوم نہیں ہوا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں، یہ تو واقعی ایک بہت افسوسناک خبر ہے صحافتی حوالے سے۔ پاکستان میں ارشد شریف ایک سینئر اینکر پرسن تھے، اس نے بڑی محنت سے اپنا مقام بنایا، اپنا نام بنایا، اور صحافت میں آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے، اور اس کا استعمال ارشد شریف میں کیا، جس کی پاداش میں اسے ملک چھوڑنا پڑا۔ تو لازمی طور پر ان کے ملک چھوڑنے کی وجہ ہی ان کی کاز آف ڈیتھ ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہوئی ہو، وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہو یا ان کا مرڈر وہاں پہ ہوا، جو تفصیلات سامنے آئیں گی، لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے دباؤ میں، اس کے اوپر دباؤ تھا کہ وہ، کیونکہ سمجھے جاتے تھے کہ تحریک انصاف کے حوالے سے وہ بہت قریب ہیں ان کے، تو حکومتی عطاب کا شکار تھے، اداروں کی عطاب کا شکار تھے، تو کاز آف ڈیتھ جو ہے ان کی اصل میں ملک چھوڑنے کی وجہ ہے، کیونککہ اگر وہ پاکستان سے باہر نہ جاتے تو یقینی طور پر ان کا اس طرح کا ایکسیڈنٹ ہونا، اس طرح کی افسوسناک موت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو بحیثیت ایک صحافتی تنظیم کے عہدیدار کے، میں پورے پاکستان کے صحافیوں سے، پورے ملک بھر
میں جتنے بھی ہماری صحافتی تنظیم ہیں ان سے مطالبہ کروں گا کہ اس افسوسناک واقعے کے خلاف وہ بھرپور احتجاج کریں تاکہ آئندہ کسی بھی صحافی کے ساتھ اس طرح کا افسوسناک واقعہ پیش نہ آئے. شکریہ. بہت ہے اور لینا ہے. کروں سوال؟ بتائیں سید بھائی. ابھی انہوں نے جو ہے نا ریسنٹلی بول نیوز جوائن کیا تھا, تو ان کو ابھی چینل جو ہے بول پہ آن ایئر ہونا تھا, بول انتظامیہ بتا رہی ہے. اور اب کچھ دیر پہلے صبح میں جو ہے اپنا عمران ریاض صاحب کی جو ہے ان کی والدہ سے گفتگو ہوئی, سمیع ابراہیم کی گفتگو ہوئی ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ عمران ریاض صاحب کی میری وہاں بات ہوئی ہے, وہ معلومات میں کر رہا ہوں کہ تو اور ان کی والدہ نے عمران ریاض سے کہا ہے کہ اب تو میرا کوئی بیٹا ہے نہیں, تو آپ میرے بیٹے کی جگہ ہو, اور آپ سے میں ایک ریکویسٹ کرتی ہوں ماں کی حیثیت سے کہ آپ میرے بیٹے کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ شان شوکت سے یہاں پہ لے کر آئیں, اور ان کو جو ہے آگے کے جتنے بھی معاملات سارے وہ آپ کریں, اور گھر پہ جو مہمان آ رہے ہیں ان کو ناشتہ بھی کروائیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ گورنمنٹ آف سندھ جو ہے ہماری ان کی ڈیڈ باڈی کے لیے لانے کے لیے وہاں سے, یا فیڈرل گورنمنٹ سے آپ کیا ریکویسٹ کریں گے؟ دیکھیں, ایک بہت ہی المیہ ہے کہ اب وہ اس کے گھر میں کوئی مرد جو ہے وہ بچا نہیں ہے, جس کی وجہ سے اس کی والدہ نے یقینی طور پر ان کے ساتھیوں, ان کے دوستوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جا کے اس کی ڈیڈ باڈی کو. میں یہاں پہ یقینی طور پر اب اس کے بعد میں رابطہ کرتا ہوں اپنے جو ہماری تنظیم کے صدر ہیں GM جمالی صاحب اور سیکریٹری جنرل رانا عظیم صاحب, میں ان سے مطالبہ ابھی بات کر دوں گا کہ وہ اس حوالے سے جو ہے وہ اقدامات کریں اس کی باڈی کے حوالے سے, کیونکہ وہ ایک صحافی تھا اور صحافی ہونے کے ناطے تمام صحافتی تنظیم کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آن کریں اور اس کی ڈیڈ باڈی وہاں سے لانے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ باعزت طریقے سے ان کی تدفین کو بھی یقینی بنائیں. جہاں تک بول نیوز کا تعلق ہے, یقینی طور پر بول نیوز کا بھی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. اس کا جو اس وقت ویورشپ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, اور اگر وہ تحریک انصاف کے بیانیے کو اچھا سمجھتے ہیں اور اس کو وہ کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا. اسی طرح جو ہے نا دوسرے چینلز ہیں, ان کی نظر میں عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ زیادہ مضبوط نہیں ہے. نواز شریف کا بیانیہ مضبوط ہے تو وہ نواز شریف کو جو ہے بھرپور کوریج دے رہے ہیں. اسی طرح بہت سے چینل سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو کا بیانیہ مضبوط ہے تو وہ بلاول بھٹو کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی کبات نہیں ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ تمام صحافیوں کو اور تمام چینلز کو اس بات کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ وہ یقینی طور پر جو ہے وہ اپنے فرائض انجام دیں, لیکن اگر وہ زیادہ غیر جانبدار رہیں گے تو یقینی طور پر آزادی صحافت کے لیے بہت مثبت قدم ہوگا. تو آپ کا یہ خیال نہیں ہے کہ اس حوالے سے ہمیں کوئی سیمینار یا کوئی ورک شاپ رکھنی چاہیے آگے جا کے, کہ ہمارے جو صحافی ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ کوئی ایسی چیز نہ کریں کہ جس سے ان کو جانی نقصان ہو کوئی؟ دیکھیں, ابھی گزشتہ چند دنوں سے اس طرح کے واقعات ہو رہے تھے, تو ہمارے جو آفیشلز گروپ ہیں اس حوالے سے اس پہ بات ہوئی ہے. بلکہ ابھی ریسنٹلی اسلام آباد میں ایک سیمینار بھی ہوا تھا, لاہور میں ایک ریسنٹلی سیمینار ہوا تھا. اس میں اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صحافی اپنے غیر جانبدارانہ اس کو جو ہے نا وہ یقینی بنائے. لیکن ظاہر ہے صحافی بھی اس معاشرے کا حصہ ہے, اس کے بھی جو ہے نا ایک سوچ ہے, وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے ملک کے لیے اچھی ہے, یہ بری ہے. لیکن بحیثیت صحافی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مکمل طور پر غیر جانبدار رہنا پڑے گا. جی ناظرین, میری ابھی سعید جان صاحب وائس پریزیڈنٹ آف PFUJ برنا کے میری ان سے بات چیت ہوئی, آپ نے سنی ارشد شریف کے حوالے سے. اور ابھی آگے کا جو لائے عمل ہے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں اسلام آباد کے اندر. تو رانا عظیم صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ 4 بجے پریس کلب پہ مظاہرہ ہوگا لاہور میں, اسلام آباد میں. اب کراچی کے لیے جو ہے وہ GM جمالی صاحب سے بات ہو رہی ہے, کہہ رہے ہیں کہ اب بات کر کے پھر لائے عمل آگے کا بنائیں گے. ہم کراچی پریس کلب میں موجود ہیں, صبح سے ہی آج کراچی پریس کلب میں, اور اس حوالے سے ارشد شریف کا جو واقعہ ہوا ہے, جو سانحہ ہوا ہے, ان کو شہید کر دیا گیا ہے, اس حوالے سے ہماری جو UJs ہیں وہ کیا کر رہی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی شمس کیریو صاحب, ہماری PFUJ کے جو ہے دستور کے عہدیدار ہیں. السلام علیکم. السلام. جی شمس بھائی بتائیں, شمس بھائی یہ بتائیں کہ آپ جو واقعہ آج رات میں ہوا ہے, سینئر صحافی ارشد شریف جو ہے ان کو مار دیا گیا ہے. اب کچھ چیزیں جو ہے ان کی والدہ نے جو ہے وہ عمران ریاض کو بلایا اور بولا کہ میرے گھر میں کوئی بیٹا ہے نہیں. آپ کو پتہ ہے ان کا بیٹا ایک بھائی جو تھا وہ میجر تھا, شہید ہو گیا. والد جو ہے وہ نیوی میں تھے, وہ بھی شہید ہو گئے. تو اب ان کے جستہ خاکی کے لیے ان کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ وہ پاکستان میں لایا جائے. تو اب یہ ہماری جو UJs ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, پہلی بار تو یہ جو بھی واقعہ ہوا ہے, قتل ہوا ہے, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے آج احتجاج بھی رکھا ہے. ہم ظاہری بات دنیا کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہمارے سینئر صحافی ہیں جو اس طرح اکیلے شہید کر دیے جاتے ہیں, ان کے لیے ہم اکٹھے ہیں, ساتھ ہیں.
تو باقی دیکھیں ان کی میت ظاہری بات ہے ان کے جو ورثہ ہیں جو فیصلہ وہ کریں گے، ان کی والدہ جو فیصلہ کرے گی، وہ اسٹیٹ کو بھی چاہیے کہ ان کی مدد کرے اور ان کا ان کی میت، ان کا لاش یہاں لے آئے اور ان کی والدہ کے حوالے کرے، اور ان کے جو بھی انتظامات ہیں یہ اسٹیٹ کا کام ہے، پاکستان حکومت کا کام ہے، تو ہم تو ان سے مطالبہ کریں گے کہ یہ فوری طور پہ اقدام کرے۔ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ان کو بہت زیادہ تھریٹ تھی یہاں پہ، وہ پاکستان میں تھے اور اسی وجہ سے ہی وہ پاکستان چھوڑ کے گئے تھے باہر لندن، پھر وہ انگلینڈ تھے، کبھی دبئی میں تھے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پاکستان میں جو حق سچ بولے گا وہ تو اسی طرح قتل کر دیا جائے گا، اور یہ پہلا قتل نہیں، اس سے بہت پہلے بھی کئی قتل ہو چکے ہیں صحافی، اس کے کہیں میت لاش ملی ہے، کہیں جو ہے نا وہ کس کو گاڑی میں جاتے ہوئے فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے، تو یہ واقعات تو ہو رہے ہیں، اور اس طرح اگر کوئی